اور چین بڑا امپورٹنٹ ہے ٹیلی کمیونیکیشنز کو. چینیوں نے یہ کمال یہ نہیں کیا کہ صرف اقتصادی طور پہ ترقی کی ہے. چینیوں نے کمال یہ کیا ہے ٹیلی کمیونیکیشن وغیرہ میں انقلاب برپا کر دیا. کل جو بات ہم بھول گئے تھے وہ یہ تھی کہ وہ انٹرنیٹ کا متبادل تلاش کر رہے ہیں نا, اور وہ فائبر انہوں نے وہ تو بچھا دیا وہاں تک, اسلام آباد تک تو بچھا دیا, لاہور تک بھی آ جائے گا, باقی شہروں میں چلا جائے گا. اور نئی روس اور آپ اگر روس پہ بات کرتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں روس اور چین مل کے ایک انٹرنیشنل کرنسی بھی کسی وقت لانچ کر سکتے ہیں, اس میں دوسرے ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو وہ چینی متبادل یا ان کی طرف جا رہے ہیں. 70% دنیا کی جو مارکیٹ ہے موبائل کی وہ چینی کمپنیوں کی, اور آپ نے بتایا کہ امریکہ, جبکہ امریکہ اور کوریا کی ٹیکنالوجی اس سے فار سپیریئر ہے, بہتر ہے. لیکن وہ ایک کیا کہنا چاہیے کنزیومر فرینڈلی پروڈکٹس ہے نا, سستی ہے نسبتاً. اسی طرح کا فون جو ہے 2 لاکھ میں ملے گا, 1 لاکھ میں ملے گا, 2-2.5 لاکھ میں, تو وہ 25-30 ہزار روپے میں دیں گے پاکستان کی مارکیٹ میں جو ان کے نرخ ہے. ہارون صاحب آپ کچھ بات کرتے ہیں رشیا اور یورپی یونین کے تنازع سے متعلق. تنازع کی اصل وجہ کیا ہے, حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ تنازع بڑا سادہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وہ جو غلبے کی جبلت ہے, دیکھیے نا انہوں نے دھمکی کیا دی ہے روس کو, اور کس بنیاد پر دی ہے کہ جی مزید پابندیاں لگا دیں. پابندیاں تو پہلے ہی ہیں ان پہ. مزید پابندیاں کیا لگ سکتی ہیں؟ موسٹ پروبیبلی سفری پابندیاں لگ سکتی ہیں پیٹر اور ان کے ساتھیوں پر, اور ان کے اکاؤنٹس منجمد ہو سکتے ہیں. یہ ایک نئی سر جنگ کا آغاز ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ روس چین کی طرف اور جھکے گا, ٹھیک, اور ایک نئے بلاک کی تشکیل کا عمل تیز ہو جائے گا, اور انہیں ہم نوا ملک بھی مل جائیں گے جو امریکہ سے نالا ہیں. جو ڈیگال نے کہا تھا امریکہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے. اب لیکن یہ آسان نہیں ہے مزید پابندیاں لگانا. اگر لگاتے ہیں تو اس کی قیمت یورپ کو بھی چکانی پڑے گی اور ساری دنیا کی معیشتوں کو چکانی پڑے گی. جرمنی میں ایک پائپ لائن تو روس سے آتی ہے اور دوسری بچھائی جا رہی ہے. بار بار دورے کیے ہیں جرمنی کے وفود نے. تو اس گیس کے بغیر جرمنی کی انڈسٹری جو ہے وہ پوری رفتار سے نہیں چل سکتی. فن لینڈ کی بالکل ہی بند ہو جائے گی. کوئی 40% گیس جو ہے وہ روس فراہم کرتا ہے یورپ کو, جرمنی کو خاص طور پہ. فن لینڈ کا تو بالکل, فن لینڈ کا تو سارا انحصار ہی اسی پہ ہے, اور فن لینڈ میں سارا سال برف گرتی ہے, تو مشکل ہے ان کے لیے سروائیول. لیکن بہرحال یہ کشیدگی وہ پیدا کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ یہ تھی, دیکھیے نا ایک وقت میں تو بڑی سر جنگ تھی 60s 70s 80s میں آگے کہیں, جب افغانستان میں شکست ہو گئی, سوویت یونین ٹوٹ گیا, تو ختم ہوتی دکھائی دی گی. پھر سینئر بش نے کہا نیو ورلڈ آرڈر, دنیا کا نیا نظام, خدا بن گئے. تو خدا تو کوئی بن نہیں سکتا. پھر چین ابھر آیا, قدرت کا ایک نظام ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو اب انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ نیٹو کی حدود اس کی سرحدوں تک نہیں پھیلائی جائیں گے. پیوٹن صاحب کو بھی ویسے چین تو نہیں ہے, اور یہ الزام ہے ان پہ کہ آمرانہ طرز حکومت ہے, لیکن وجہ یہ نہیں ہے. وجہ اس کے جو گھیراؤ کیا جا رہا ہے. اب یوکرائن تک تو وہ لے گئے, اور باقی ممالک کو بھی نیٹو میں شامل کرنا چاہتے ہیں. روسی کانشیس ہیں, اور وہ آسانی سے موقع نہیں دیں گے. انہیں آرمینین کی اور آذربائیجان کی صلح کیوں کرائی تھی؟ روسی فوراً متحرک ہوئے تھے اس لیے کہ بھائی یہ یہاں وہ نہ گھسائیں. اور یوکرائن میں تو گھسا ہے کریمیا کے علاقے میں جب روسیوں نے قبضہ کیا تھا. تو یہ ان کی ایک اور ضرورت بھی ہے, ایک اعتبار سے, معاشی اعتبار سے بھی ضرورت ہے. وہ ضرورت یہ ہے کہ دنیا میں اسلحہ بکتا رہے, کشیدگی باقی رہے. یہ اس نے کہا تھا خلیل جبران نے کہ اخبار نویس انسانی زخموں کی تجارت کرتے ہیں. انسانی زخموں کی تجارت اصل میں کرتے ہیں دنیا کے طاقتور ممالک. وہ کشیدگی باقی رہے گی. کشیدگی پیدا کی مڈل ایسٹ میں, اسرائیل کی خود سرپرستی کی, پھر تھاؤزنڈس آف بلین ڈالر کا اسلحہ بیچا. عربوں نے جو کچھ کمایا تیل سے وہ یورپ اور امریکہ میں واپس چلا گیا. انہیں تیل بیچ کے جو پیسے کمائے یا شوق آوارگی پہ خرچ کر دیا یا بڑے بڑے محلات بنا لیے. صرف ایک میں نے ڈیفنس منسٹر کا پتہ کیا تھا, سعودی عرب کا ایک ڈیفنس منسٹر, اس کے $50 بلین کے محلات ہیں. $50 بلین, یو امیجن کہ محلات ہے. تو
یہ کشیدگی پیدا کی جاتی رہے اور اسلحہ بکتا رہے. ایران کے ساتھ کشیدگی ہے. اچھا انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے, ایران کے ساتھ ہے, چین کے ساتھ ہے, ہم پہ بھی دباؤ ڈالتے رہتے ہیں, ہمیں یہ ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ قرض نہ لو. بھئی آپ سے مطلب اس نے کہا تھا خلیل جبران نے کہ اخبار نویس انسانی زخموں کی تجارت کرتے ہیں. انسانی زخموں کی تجارت اصل میں کرتے ہیں دنیا کے طاقتور ممالک. وہ کشیدگی باقی رہے گی. کشیدگی پیدا کی مڈل ایسٹ میں, اسرائیل کی خود سرپرستی کی, پھر تھاؤزنڈس آف بلین ڈالر کا اسلحہ بیچا. عربوں نے جو کچھ کمایا تیل سے وہ یورپ اور امریکہ میں واپس چلا گیا. انہیں تیل بیچ کے جو پیسے کمائے یا شوق آوارگی پہ خرچ کر دیا یا بڑے بڑے محلات بنا لیے. صرف ایک میں نے ڈیفنس منسٹر کا پتہ کیا تھا, سعودی عرب کا ایک ڈیفنس منسٹر, اس کے $50 بلین کے محلات ہیں. $50 بلین, یو امیجن کہ محلات ہے. تو یہ کشیدگی پیدا کی جاتی رہے اور اسلحہ بکتا رہے. ایران کے ساتھ کشیدگی ہے. اچھا انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے, ایران کے ساتھ ہے, چین کے ساتھ ہے, ہم پہ بھی دباؤ ڈالتے رہتے ہیں, ہمیں یہ ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ قرض نہ لو. بھئی آپ سے مطلب اور اس وقت سر جنگ شروع ہوئی تو کون کون لپیٹ میں آئے گا؟ ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی, اس سے تو کوئی بچے گا نہیں. انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پیوٹن کا طرز عمل آمرانہ ہے. روس میں ایک آمرانہ حکومت ہی چلتی ہے. روس میں وہ مرحلہ ابھی بہت دور ہے کہ ایک جمہوری معاشرہ قائم ہو جائے. روس میں لینن نے اسٹالن کو اپنا نائب کیوں بنایا تھا؟ بینکوں پہ ڈاکے مارتا تھا, لوٹ کے وہ اپنی جو اس کی تحریک تھی اس کے لیے سرمایہ فراہم کرتا تھا. اس کا جانشین بن گیا. اس نے ٹراٹسکی کو مروا دیا جو اس عہد کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل تھا, لینن سے بھی بڑا. لینن نے جب کہا نا, جی آپ نے کچھ آخری میرے پاس 1 منٹ ہے, میں ایک ضروری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, اس کے بعد کلوزنگ. اگر انسانی حقوق کا مسئلہ ہوتا تو عراق میں کیا کر رہے تھے, سیریا میں کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا, ایران میں کیا ہوا؟ عرب بادشاہوں کو کیوں گوارا کرتے ہیں؟ جہاں انہیں سوٹ کرتا ہے وہ انسانی حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں. امریکہ اور گوانتانامو بے کیا تھا؟ امریکہ اور یورپ ابھی بھی آپ سمجھتے اتنے طاقتور ہیں کہ اپنا تسلط قائم کر سکیں؟ نہیں, کر نہیں سکتے. وہ مل کر دباؤ بڑھا سکتے ہیں, لیکن کوئی خدا نے اپنی دنیا, اقبال نے کہا تھا شیطان کے حوالے نہیں کر دی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا, وہ اس کا رد عمل ہوگا نا, اس کا رد عمل ہوگا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ نئے بلاک وجود میں آئیں گے. ایک حد تک وقتی دباؤ وہ پیدا کر چند برس کے لیے. انڈیا کو تھانے دار بنایا نا تو انڈیا اندر سے ٹوٹ رہا ہے, اور چین اگر چاہے اس کی علیحدگی کی تحریکوں کی حمایت کرے تو بھارت چند برس میں ٹوٹ جائے, 1 اشر میں ٹوٹ جائے, 1.5 اشر میں. ٹھیک ہے, چلیے.